شیخ چلی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے اور محلے دار خوشی کی مبارک دینے آتے ہیں۔ شیخ چلی کو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ 2 روپے کے لڈو بھی بانٹنے سے گریز کرتا ہے۔ جو لوگ لڈو کھانے کی امید پر مبارک دینے آئے تھے مایوس ہو کر واپس جاتے ہیں۔ شیخ چلی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، وہ اور اس کی بیوی بیٹے کی پرورش میں لگ جاتے ہیں۔ 5 سال تک شیخ چلی نے اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا اور اسے ننا کہہ کر بلاتا تھا۔ 5 سال کی عمر میں شیخ چلی اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسکول میں داخل کرنے کے لیے نام ہونا ضروری تھا، لہذا شیخ چلی اور اس کی بیوی نے اسے عبدل کا نام دیا۔ عبدل اپنے والد کی طرح سست اور کاہل تھا اور سارا دن بستر پر لیٹا رہتا تھا۔ عبدل نے کسی طرح پہلی 4 جماعتیں پاس کیں، لیکن 5ویں میں فیل ہو گیا۔ عبدل کی ناکامی پر شیخ چلی نے اسے ڈانٹا، مگر عبدل کو کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ اسکول میں عبدل کو استادوں کے ڈنڈے اور تھپڑ کھانے کی عادت ہو چکی تھی۔ اسکول میں ایک نیا استاد آیا اور عبدل سے سوالات کیے۔ استاد نے عبدل سے سوال کیا تو عبدل نے معصومانہ جواب دیے، جیسے کہ میرے ابا اور امی روز لڑتے ہیں۔ استاد نے عبدل کو احمق کہا اور اسے جماعت سے باہر نکال دیا۔ عبدل استاد کی بات پر خوش ہوا کہ پڑھائی سے نجات ملی۔ عبدل نے گھر آ کر شیخ چلی کو بتایا کہ استاد کو سوالات کے جوابات نہیں آتے۔ شیخ چلی نے عبدل کو مزدوری کرنے کا کہا تاکہ وہ کچھ کما سکے۔ عبدل بازار میں مزدوری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ایک آدمی نے عبدل کو برتنوں کی ٹوکری اٹھانے کا کام دیا۔ عبدل نے خوشی میں برتنوں کی ٹوکری اٹھائی، مگر غلطی سے برتن گرا دیے۔ برتن گرانے پر عبدل کو مار پڑی اور اسے لوگوں نے بمشکل بچایا۔ عبدل روتا ہوا گھر واپس آیا۔ شیخ چلی نے پوچھا کہ آج کی کمائی کہاں ہے؟ عبدل نے غصے میں کہا کہ وہ کوئی پیسہ نہیں دے گا۔ غصے میں عبدل نے اپنے والد کو ڈنڈے سے مارنے کی کوشش کی۔ عبدل کی ماں نے اسے روکا اور اسے اپنے والد کی عزت کرنے کی تلقین کی۔ تیسرے دن شیخ چلی نے دوبارہ عبدل کو مزدوری کرنے بھیجا۔ بازار میں عبدل نے ایک جیب تراش کو دیکھ کر سوچا کہ جیب کاٹنا آسان کام ہے۔ عبدل نے فیصلہ کیا کہ وہ جیب تراشی شروع کرے گا۔ عبدل نے پہلی بار کسی کی جیب کاٹنے کی کوشش کی۔ عبدل جیب کاٹتے ہوئے پکڑا گیا اور لوگوں نے اسے بری طرح مارا۔ مار کھانے کے بعد عبدل بے ہوش ہو گیا اور اسے تھانے لے جایا گیا۔ عبدل کو عدالت میں پیش کیا گیا اور جج نے اس سے سوالات کیے۔ جج کے سوالوں کا عبدل نے معصومانہ جواب دیا کہ میرے پاس کوئی کینچی یا چھڑی نہیں تھی، میں جیب کیسے کاٹتا؟ جج عبدل کی بات سن کر ہنس پڑا اور اسے معاف کر دیا۔ عبدل گھر واپس آیا اور والدین کو پوری کہانی سنائی۔ شیخ چلی کی بیوی نے عبدل سے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے کام بھی اپنے والد جیسے ہیں۔ عبدل خوش ہوا کہ اب وہ مزدوری نہیں کرے گا۔ شیخ چلی نے عبدل کو آئندہ گھر میں رہنے اور جیبیں نہ کاٹنے کا مشورہ دیا۔ عبدل نے اور بھی کئی ناکام کام کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکام ہوا۔ عبدل ہر بات میں ضد کرتا اور اپنے والد کی باتیں نہیں سنتا۔ عبدل نے کچھ ایسے دوست بنا لیے جو اس کے ساتھ مزید مسائل پیدا کرتے۔ شیخ چلی اپنے بیٹے کی حرکتوں سے پریشان رہنے لگا۔ عبدل بیکار اور غلط کاموں میں ملوث ہو جاتا۔ شیخ چلی اور اس کی بیوی عبدل کی ناکامیوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ عبدل ہر بات میں نافرمانی کرتا اور والدین کی بات نہیں مانتا۔ آخرکار عبدل تعلیم میں مکمل ناکام ہو جاتا ہے۔ عبدل نے کام کرنے سے انکار کر دیا اور بس فارغ رہنے لگا۔ شیخ چلی نے عبدل کو سدھارنے کی آخری کوشش کی۔ عبدل نے زندگی میں کچھ نہ سیکھا اور ناکام زندگی گزاری۔